جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ماشاءاللہ بخیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں جی۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی سندھی زبان کی تعمیر و تشکیل میں عربی اور فارسی زبانوں کے اثرات۔ کہ سندھی زبان کیسے تشکیل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں سندھی اگرچہ ایک قدیم زبان ہے، لیکن اس کی تشکیل کا ابتدائی دور رائے اور برہمن خاندانوں اور عربوں کے ادوار حکومت کو قرار دیا جاتا ہے، جو 6 صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ چچ نامہ ایک تصنیف ہے ہمارے پاس، اس میں لکھا گیا ہے جی رائے اور برہمن دور کے کچھ اہم خاص کچھ ذاتوں، لوگوں، دریاؤں اور نہروں کے نام ملتے ہیں جی ہمیں۔ بات کریں اس پر عربی کے اثرات کی تو کہتے ہیں عربی کے اثرات کی بات کریں، کہتے ہیں محمد بن قاسم نے سن 712 میں سندھ فتح کیا۔ عربوں نے سندھ پر 350 سال حکومت کی، اس لیے عربی زبان کا سندھی زبان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ عربوں کے دور حکومت میں سندھی زبان میں مرکزیت پیدا ہوئی، کیونکہ سندھ ایک مضبوط نظام کے ماتحت آ گیا تھا۔ سندھ کے لوگوں نے دین اسلام اختیار کیا اور سندھ کی تجارت نے ترقی کی۔ عربوں اور سندھیوں میں معاشرتی تعلقات پیدا ہوئے۔ بہت سے عربوں نے سندھ کو اپنا وطن بنا لیا اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جن کے باعث سندھ کے باشندے عربی زبان کے الفاظ استعمال کرنے لگے اور وہ الفاظ سندھ کے تمدن میں شامل ہو گئے۔ اگر ہم بات کریں لوہاروں سے متعلق الفاظ کی تو سندھی میں اس کو کہا جاتا تھا جی مترکو، عربی میں اس کے لیے ہم مترکہ، جس کا معنی ہے تھوڑا، استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھی میں سندان اور عربی میں بھی سندان۔ پھر بیٹا ماہی گیروں سے متعلق الفاظ کی بات کریں، سندھی میں سکھان اور عربی میں سکان۔ سندھی میں بیٹا پھر میر بحر، عربی میں امیر البحر۔ سندھی میں دکھو اور عربی میں دکا، اور سندھی میں ملاح اور عربی میں بھی ملاح۔ اگر ہم بات کریں قصابوں سے متعلق الفاظ کی تو سندھی میں قصائی اور عربی میں قصاب۔ اثرات عربی کے سندھی زبان پر اثرات کیا ہوئے؟ 3-4 پوائنٹس ہیں جی، ان کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عربی زبان کے اثر کی وجہ سے حروف صحیح میں عربی زبان کے اثر کی وجہ سے حروف صحیح میں ہ، خ، س، ص، ض، ط، ث، ع، غ، ف، ق وغیرہ کا اضافہ ہوا۔ اس سے قبل ان آوازوں کے لیے متبادل حروف استعمال ہوتے تھے، مثلاً ہ کے لیے یہ بیٹا آنکھ والی ہے، س کے لیے سین اور تے کے لیے توئیں کے لیے تے استعمال ہوتے تھے۔ حروف علت کا کثرت سے استعمال ہونے لگا۔ سندھی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگی اور عربی زبان کے اعراب کے زیر اثر زبر، زیر، پیش، جزم سے الفاظ کے تلفظ کو قائم کرنے میں مدد ملی۔
جزوی طور پر سندھی گرامر پر بھی عربی کا اثر ہوا۔ مثلاً بات کریں اسم کی، کہتے ہیں جی عربی میں دنوں مہینوں کے نام اور دوسرے بہت سے اس سندھی زبان میں مروج ہو گئے۔ ضمیر، ہو، آؤن، آہو سندھی ضمیر اصل میں عربی ہیں۔ عربی زبان سے سندھی میں مصدر بنے دفنائن، اس سے کیا بنا بیٹا؟ دفنانا۔ نظرن، نیتن نیت کرنا۔ ضربن ضرب لگانا۔ طلبن طلب کرنا۔ ترلن ترک کرنا وغیرہ شامل ہیں جی۔ پھر بیٹا فارسی کے اثرات دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے عربی کے دیکھے اثرات، اب ہم فارسی کے اثرات دیکھتے ہیں۔ کہتا سندھ میں عربوں کی آمد سے پہلے بھی یہاں فارسی زبان کے کچھ لفظ ملتے ہیں۔ سندھ پر ایرانیوں کا قبضہ بھی رہا ہے اور پھر ایرانی سندھ کے ساتھ تجارت بھی کرتے رہے ہیں۔ بہت سے ایرانی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آئے، کیونکہ سندھ پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے تیاری کے لیے اپنا کیمپ کئی ماہ تک شیرازہ میں لگایا تھا۔ کچھ شہادتوں کے مطابق سمح خاندان کے دور حکومت میں سندھ میں فارسی رائج ہو چکی تھی۔ ارغنوں، ترخانوں، نوابوں، مغلوں، کلہوڑا اور تالپوروں کے دور حکومت میں یہ نہ صرف سرکاری زبان تھی بلکہ مکتبوں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ ان تمام حکومتوں کے حکمران فارسی کے دلدادہ تھے اور ان میں سے اکثر خود بھی بڑے شاعر اور مصنف تھے۔ بیشتر سندھی علماء نہ صرف فارسی ہی میں شاعری کرتے تھے بلکہ اس زبان میں تصنیف و تالیف پر فخر کرتے تھے۔ پھر ہے جی مقدمۃ الصلاح۔ کلہوڑوں کے دور حکومت میں مخدوم ابوالحسن نے عربی رسم الخط میں اضافہ کر کے سندھی رسم الخط تیار کیا اور 1700 عیسوی میں مقدمۃ الصلاح نام کی مذہبی کتاب لکھی۔ پھر اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ کہتا ہے سینکڑوں سال برس تک سندھ پر فارسی زبان کا تسلط رہا۔ سن 1843 میں انگریزوں نے جب سندھ فتح کیا تب سیاسی مصلحت کے تحت فارسی کی بجائے سندھی میں تعلیم شروع کی گئی اور سندھی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ سندھی زبان پر دوسری زبانوں کے مقابلے میں فارسی زبان کا اثر زیادہ ہے، جس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ موجودہ سندھی حروف تہجی میں 3 حروف پ، چ، گ فارسی سے لیے گئے ہیں۔ ہزاروں فارسی الفاظ اپنی اصل صورت میں سندھی میں اس طرح گھل مل چکے ہیں گویا وہ سندھی کے الفاظ ہیں۔ مثلاً اسم کی بات کریں تو آب، آبادی، آبرو، بازیگر، پروانوں، جام وغیرہ شامل ہیں۔ صفت میں کیا آتا ہے جی؟ آباد، برباد، بیزار، پاک، تازو، ہوشیار وغیرہ شامل ہیں جی۔ حرف کی بات کریں تو اس میں آ جاتے ہیں اگر، مگر، بلکہ، افسوس، ہرگز، ہر دم۔ چند فارسی الفاظ کی ذرا سی صورت بدل گئی ہے۔ مثلاً فارسی اور سندھی کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو فارسی میں جو لفظ ہم پیرہن، سندھی میں وہ بولا جانے لگا جی پران۔ فارسی میں جو ہم لفظ بولتے تھے پانشاہ، سندھی میں وہ بولا جانے لگا بادشاہ۔ پھر اسی طرح زلاہیہ، سندھی میں وہ بولا جانے لگا جی جلیبی۔ بہت سے فارسی مصدر
دل سے سندھی مصدر بن گئے ہیں، مثلاً جو رسیدن مصدر ہے وہ سندھی میں بن گیا رسن۔ پھر فرمودن وہ کس میں چینج ہو گیا جی؟ سندھی زبان میں فرمائن۔ اسی طرح پھر خرید سندھی میں چینج ہو گیا جی خریدن میں۔ بہت سے فارسی ضرب المثل سندھی میں ترجمہ ہو کر بالکل سندھی ہو گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ یہ درخواست گزاری ہے آپ سے۔ بہت شکریہ، اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔